94.0 Reviving Communities. The views expressed on this program do not necessarily represent those of Revive FM or its management. Assalamu alaikum. Welcome to Revive FM 94.0. I'm your host Nawaz Raja Pakistani with your weekly program Signature Talk. And آج کا ہمارا پروگرام بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ آج پروگرام کے اندر شرکت فرما رہے ہیں ریموٹلی اور ان ویڈیو ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب جو کہ بڑے جانے پہچانے کالم نگار ہیں. آپ کو سر میں پروگرام میں شرکت کرنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سر آن لائن کہنا چاہوں گا کہ اٹس مائی آنر کہ میں آپ کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں اور آپ کے علم سے میں مستفید ہوں گا. تھینک یو. It's my great honor as well actually that I'm with you. Thank you very much, brother. Thank you. For my listeners, if they want to, ask any question from my guests or from myself, you can call us on 0333 444 0940, or they can send us a text message on 0333 on the WhatsApp as well. They can send us a text message on the same number 0333 444 0940. And if they are in the car, definitely they can tune into 94.0. And if they are leaving the car, they can they go home, and while sitting on their laptop or on your mobile, they can type in www.revivefm.co.uk, and they can watch us live as well on the Facebook and on YouTube as well. سر آج کا جو پروگرام کا ٹاپک میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ میں نے آپ کے جو چند ایک کالمز پڑھے ان میں سے ایک کالم ایک گریٹر اسرائیل کے متعلق بھی آپ نے ایک کالم لکھا اور ایک سپر پاور کے متعلق بھی لکھا, اور یہ آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں ان کے حساب سے بڑے امپورٹنٹ کالمز ہیں. تو پہلے تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ گریٹر اسرائیل کا جو ایک فارمولہ یا جو تھنکنگ ہے یہ کیسے سٹارٹ ہوئی, کب سے یہ شروع ہوا کہ لوگ انہوں نے سوچا کہ ہم نے یہ گریٹر اسرائیل بنانے کی طرف جانا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين يا رب العالمين. میں سب سے پہلے آپ کے توسط سے آپ کے سارے جتنے بھی لسنرز ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں. اور مجھے افسوس ہے کہ آپ نے مجھے کئی دفعہ مدعو کیا لیکن میں دین و فرصت کی بنا پہ میں آپ کے ساتھ حاضر نہ ہو سکا. پہلے تو آپ میری یہ بھی صاحب کا معذرت بھی قبول فرمائے, اور کچھ کورونا نے لائف سٹائل بھی تبدیل کر دیے ہیں جس کی وجہ سے. دوسرا یہ ہے کہ میں خود اور بھی کئی جگہوں میں مصروف رہتا ہوں. تو چلیے میں اب جلدی وقت کم ہے, میں جلدی آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ میں کیونکہ عرصہ دراز سے کالمسٹ بھی ہوں, آرٹیکل بھی ہوں, اور ہمیں موجودہ حالات جو چل رہے ہوتے ہیں, کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں پولیٹیکل, اس پہ لکھنا ہوتا ہے. لوگوں کو اویئرنیس دینی ہوتی ہے کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, کیا ہوا تھا, تاریخ کے جھروکوں میں جھانکنا پڑتا ہے. اور اس حوالے سے جو آپ نے گریٹر اسرائیل کی جانب جو آپ نے پوچھا ہے, یہ بھی ایک بڑی لمبی سٹوری ہے اس کے بارے میں. لیکن یہ ہے کہ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے گریٹر اسرائیل کی جانب جو سفر کا میں نے لکھا ہے, یہ کیوں لکھا ہے, اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, اسی میں سارا گریٹر اسرائیل کا بھی آپ سامنے آ جائے گا. دراصل ابھی پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ یو اے ای اور بحرین کا اسرائیل کا تسلیم کرنے کے بعد آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں یہ بھی اسٹیٹمنٹ دی کہ ابھی 2 ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے, مزید 10 ملک آن لائن ہیں اور وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں. دراصل یہ ٹرمپ کا کوئی انڈیویجول فیل نہیں ہے بلکہ امریکہ کی پالیسیوں کے تسلسل کا حصہ ہے. یعنی امریکہ کے سابق صدور خواہش کے باوجود اور مصلحتوں کی وجہ سے جس پر عمل نہیں کر سکے, ٹرمپ نے اس پر عمل کر دیا. ٹرمپ نے اگر آپ کو یاد ہو تو ٹرمپ نے اپنی الیکشن مہم میں جو اس کی کمپین تھی, اس نے 10 وعدے کیے تھے, جس میں ایک بہت بڑا وعدہ یہ تھا کہ اوباما نے جو ایک غریبوں کے لیے ہیلتھ پالیسی بنائی ہوئی تھی. دوسرا یہ تھا کہ میکسیکو امریکہ کے درمیان یہ دیوار بھی تعمیر کرے گا. بالکل. پھر آپ کو یاد ہونا یہ بھی کہا تھا ٹرمپ نے کہ مسلمانوں کی بربادی اور اسرائیل کی بہبود کے سوال میں بہت سے وعدے کیے تھے, لیکن یہ ہے کہ اس نے صرف ایک ہی وعدے کی تکمیل کی ہے,
وہ یہ ہے کہ اس نے سفارت خانے کو تل ابیب سے منتقل کرنے کا حکم دیا، پھر اس نے القدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا بنا وعدہ کو پورا کر کے دکھایا. یہ ہے جس دن اس نے امریکہ نے یہ تسلیم کیا اور اپنا دارالخلافہ لے کے گیا القدس میں، یہ اس دن گریٹر اسرائیل کی بنیاد رکھی گئی. ہر امریکی جو حکمران تھا انہوں نے یہودیوں کی گریٹر اسرائیل کی تائید میں ایسے اقدامات کیے ہیں جس کا بہرحال نقشہ اب سامنے آ رہا ہے. اور عراق پر امریکہ کا حملہ بھی دراصل اسی گریٹر اسرائیل ہی کی پیش رفت تھی. جو آپ کو یاد ہوگا کہ 8 سال تک وہ عراق اور ایران کی جنگ رہی، اس کے اندر سعودیہ اور کویت اور یو اے جو وسائل وہ برباد ہو گئے. مطلب ہے یعنی امریکہ اقوام متحدہ کو جو اس کی یو این او جو ہے اس دنیا کی یہودی ریاست کی توسیع کے لیے اپنی خاص استعمال بھی کرتا رہتا ہے. کتنی قراردادیں اس کے خلاف پاس ہوئی ہیں، مجال ہے اس نے کسی ایک بھی قرارداد پہ عمل کیا ہو. اور امریکہ نے وہ قراردادیں جو کہ اسرائیل کے حق میں ہیں اس پہ تو سختی سے عمل کروایا، لیکن جو اسرائیل کے خلاف جاتی ہیں کہ علاقے خالی کرنے کے لیے جو کہا گیا تھا اس پہ آج تک کوئی عمل نہیں ہوا. اب آپ یہ دیکھیں کہ 1967 کی جنگ میں جو اسرائیل کا علاقہ کیپچر کر لیا تھا، شام کی گولان کی پہاڑیوں پہ اسرائیل کے قبضے کو یقینی بنایا انہوں نے، امریکہ نے. اور آج تک جو مظلوم فلسطینی ان کے جو علاقے چھینے گئے ہیں، آپ تک نہ انہیں علاقے مل سکے ہیں، بلکہ اب تو انسانی حقوق بھی ان کو نہیں مل رہے جو ان کے انسانی حقوق ہیں. اب تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے کے چلتا ہوں تاکہ آپ کے اس سوال کی مزید وضاحت ہو جائے اور آپ کے سامعین بھی سن سکیں. آپ کو یاد ہوگا کہ چھوٹا سا کویسچن اس سے پہلے کر لوں ایک چیز. جی فرمائیے. جیسے آپ نے بتایا کہ جو تو فلسطین کے حق میں ان پالیسیوں کے اوپر جو یونائٹڈ نیشنز نے قراردادیں پاس کی اس کے اوپر عمل نہیں ہوا، مگر جو فلسطین جو اسرائیل کے حق میں تھی اس کے اوپر امریکہ نے عمل کروایا. تو وہ یونائٹڈ نیشنز کو تو ہمارے مسلمان ملک بھی تو ریپرزینٹ کرتے ہیں نا، وہ بھی تو بیٹھے ہوئے انہوں نے بھی تو کچھ نہیں کیا نا. بالکل آپ نے بڑا ویلڈ سوال کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اسی سے مسلمان ملکوں کا ویٹ سمجھنے اس کی طاقت کیا ہے. اس یعنی آپ کا سوال جو ہے اس کا سوال یعنی ماسوائے ندامت کے اور کچھ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی یعنی ہمارے پاس ندامت ہم 56 کے قریب ہماری اسلامی ریاستیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ تو بالکل آٹے کی بوریاں ہیں سب. میں نہیں سمجھتا کہ مطلب یہ کوئی ان پاس کوئی طاقت بھی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یو این او جو ہے وہ تو سب کو پتا ہے، یو این او جو ہے وہ مغرب کی امریکہ کی لونڈی کا کام کر رہی ہے، جو چاہتے ہیں اس سے پاس کروا لیتے ہیں. Exactly. میں آتا ہوں آپ کے پچھلے سوال کے اوپر اگر آپ مجھے اجازت دیں. جی. صدر ریگن کے زمانے میں جو ان کے آپ کو یاد ہو جو بہت بڑے ایک ایکٹر بھی تھے ہالی ووڈ کے، جب وہ صدر بنے ان کے زمانے میں ان کے ایک نائب وزیر خارجہ تھے کیسپر وائن برگر. انہوں نے گریٹر اسرائیل کو بنانے کے لیے بڑا ایک اچھوتا سا فارمولہ پیش کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ مغربی ایشیا کے 2 اہم ملکوں کو آپس میں لڑا دیا جائے جس میں عراق ضرور ہو. آپ یہ دیکھیے یعنی اس زمانے میں یہ بات کہی اور بات میں انہوں نے لڑا بھی دیا. یعنی پھر ایک امریکی یہودی جیمز واربرگ نے 17 فروری 1950 کو، یعنی میں آپ کو 70 سال پرانی بات بتانا ہوں، امریکی سینیٹ پر واضح طور پہ یہ کہا تھا، 70 سال پہلے کہا تھا. میں آپ کو تاریخ اور سن بھی بتا رہا ہوں آپ کو. اس نے کہا تھا کہ یہ لکھا بھی ہوا ہے اگر آپ گوگل کریں کہ آپ پسند کریں یا نہ کریں دنیا میں ایک عالمی یہودی طاقت قائم ہو کر رہے گی. واٹ اے کانفیڈنٹ مطلب ہے. سوال صرف یہ رہ گیا ہے کہ یہ اب وہ آگے کہتا ہے کہ سوال صرف یہ رہ گیا ہے کہ یہ باہمی رضامندی سے بنے گی یا جنگی فتح سے. بنے گی. بالکل. پھر اسی نے پھر 17 جنوری 1962 کو واربرگر نے ایک لائف بہت بڑا جریدہ ہے اس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگلے 25 برس میں یعنی 1987 تک کولڈ وار جو ہے ختم ہو جائے گی. جی بالکل. اب آپ دیکھ لیجئے کمیونسٹ روس میں کہا کہ کمیونسٹ روس میں جمہوریت رائج ہو جائے گی، مشرقی اور مغربی یورپ وہاں مل جائیں گے، اور بالآخر یروشلم بیت المقدس میں ایک نئی حقیقی قوم متحدہ قائم ہوگی جو ساری دنیا کے لیے سپریم کورٹ کا کام کرے گی اور انسانیت کے لیے آخری عدالت بن جائے گی. چنانچہ آپ دیکھ لیجیے اس نے 62 میں یہ بات کہی. آج دیکھ لیں آپ کے سامنے جس ترتیب جس سیکوینس سے اس نے یہ بات جس سیکوینس سے اس نے یہ بات کی تھی اسی سیکوینس سے دنیا میں یہ کام ہوئے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ اگلے اس نے عالمی یہودی ریاست قیام کے لیے 1980 میں عراق ایران جنگ کروائی گئی آپ کے سامنے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے.
Exactly. اور 8 سال میں عراق کے ساتھ ساتھ عراق اس کے جو 3 بڑے اتحادی تھے، سعودی عرب، کویت، UAE، اس کے تقریباً بیشتر وسائل تباہ کر دیے. سارا کچھ جنگ کے اندر چلا گیا. ہاں، پھر اس کے 2 سال بعد امریکی سفیر جو عراق میں تھی ایرل گلیسپی، وہ گئی صدام کے پاس، اپنی بڑی عشرت راز ملاقاتیں کی، اسے کویت پر حملے کے لیے اکسایا، اور کویت پر عراقی قبضہ کروا کے دوسری خلیجی جنگ میں جہاں عراق کو برباد کر کے رکھ دیا، وہاں کویت اور سعودی عرب سے $1500 بلین جنگی اخراجات کے طور پر وصول کیے. پھر نہ صرف یہ پیسے وصول کیے بلکہ وہاں پہ ان کے یہ سب چیزیں ڈاکومنٹڈ ہیں، یہ مل جاتی ہیں ہمیں. جی بالکل بالکل. یہ میں آپ سے دیکھیے، میں اور آپ جہاں بیٹھے ہوئے نا، یہاں پہ تو ایک بھی لفظ غلط لکھا جائے تو کوئی بھی سو کر سکتا ہے، آپ کو پتا ہے. میں تو بڑا محتاط ہوتا ہوں. میں انٹرسٹ آپ نے دیکھا کہ میں موسٹلی انٹرسٹل افیئرس پہ لکھتا ہوں، اور میں ہر چیز کا مجھے ریکارڈ رکھنا پڑتا ہے. میں صرف پڑھتا ہی نہیں ہوں بلکہ پھر اس کی سند بھی لیتا ہوں اس کی. مطلب یہ میری ڈیوٹی میں شامل ہے، مورل ڈیوٹی میں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس نے یہ کیا کہ اس جنگ کے بعد اس نے پھر کویت اور سعودی میں اپنے اڈے بھی بنا لیے جو اب تک موجود ہیں. اس کے بعد پھر آ جائیں عرب سپرنگ کے اوپر. اب عرب سپرنگ میں آپ دیکھ لیے مصر، شام، لیبیا، پورے مشرق وسطی کو انہوں نے جہنم کا گڑھ بنا دیا ہوا ہے. بالکل ختم ہو گیا. امریکہ کے پہ در پہ اقدامات جو سٹیپس ہیں، اسرائیل کی مدد کے نتیجے میں آج فلسطین میچ جو سے صرف 20% حصے پہ فلسطین رہ گیا ہے، اور 80% زمین پہ اسرائیل قائم ہو گیا ہے. ایگزیکٹلی. اور آج آپ دیکھ لیں مڈل ایسٹ پورا کا پورا جو ہے آگ میں جل رہا ہے. ایران اور سعودیہ کو ایک دوسرے کے سامنے کیا ہوا ہے. یمن جو ہے وہاں بھی آگ لگی ہوئی ہے. ہاں جی، بیروت میں بھی آگ لگی ہوئی ہے. مشرق وسطیٰ کے تمام باقی جتنے بھی حکمران ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ برباد بھی نہیں کیا جا رہا ہے، اسلحہ بھی نہیں بھیجا جا رہا ہے، اور یہی ان کے آگے ہاتھ باندھ کے بھی کھڑے ہیں غلاموں کی طرح. اس میں کوئی شک نہیں. اب ٹرمپ جو میں اب آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں کہ ٹرمپ پہلے امریکی صدر نہیں ہے جو اسرائیل کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں کام کر رہا. مطلب اس سے پہلے جمی کارٹر نے بھی یہود نوازی کا بہت بڑا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا، اور یہ بھی اس کی تقریر میں موجود ہے یوٹیوب پہ اگر آپ جائیں. اس نے کہا تھا کہ میں بائبل کے دینی علوم کا ماہر ہوں، آئی ایم دی ایکسپرٹ آف بائبل، یہ اس کے الفاظ تھے. اور اس نے کہا کہ میں اپنی بصیرت ویژن کی بنا پہ کہتا ہوں کہ اسرائیل کا قیام بائبل کی پیش گوئی کی تکمیل ہے. یہ غور کریں ان الفاظ کے اوپر کہ کتنے جامع اور اس میں کیا طوفان چھپا ہوا ہے ان الفاظ کے اندر. یعنی اس طرح رونالڈ جو ریگن جو اس نے چرچ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرا عقیدہ ہے کہ آخری بڑی جنگ آرماگیڈن، یعنی یروشلم کو آرماگیڈن کہا جاتا ہے سنسکرت میں، اور عبرانی زبان میں آرماگیڈن سے کہا جاتا ہے، ہم یروشلم کہتے ہیں. آرماگیڈن میں یروشلم میں لڑی جائے گی جس میں کم از کم 24 کروڑ فوج مشرق وسطیٰ سے مسلمانوں کی آئے گی، اور اس کے جواب میں اس کے مقابلے کے لیے کروڑوں فوج مغرب سے عیسائیوں کی آئے گی، اور بالآخر یسوع مسیح آ کر فتح حاصل کریں گے اور دنیا میں ایک خدائی حکومت قائم کریں گے. اچھا، یہ میں آپ کو ریگن کی تقریر کے الفاظ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں ایک لفظ اس میں شامل کیا. بالکل یہ خالصتاً اس کی اپنی تقریر کے الفاظ ہیں. یہ والا جو عقیدہ جس کو میں عقیدے کا لفظ کہوں، یہ والا عقیدہ تو ہم مسلمان لوگوں کا بھی ہے نا کہ آخر میں جب یروشلم کی جب جنگ ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ آ کر ہم غزوہ ہند کی بات کرتے ہیں. دیکھیے، ہم امام مہدی کی بات کرتے ہیں، وہ مہدی دجال کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم امام مہدی کا ذکر کرتے ہیں اور وہ مہدی دجال کی ذکر کرتے ہیں. پھر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، ریگن جو کہ ایکٹر تھا ہالی ووڈ کا، وہ ہر ہفتے ایک یہودی سوما میں، یعنی جو سینیگاگ میں بات کے لیے حاضری دیا کرتا تھا، اور جہاں اسرائیل کے لیے مزید زمین کے حصول کے لیے دعا کی جاتی تھی. ٹھیک. ہاں، بل کلنٹن نے بھی یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ اسرائیل کے دفاع کے لیے مورچہ لگا کر لڑنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ہم غزوہ ہند میں جانا چاہتے ہیں، ہماری سعادت ہوگی، ہم جا کے غازی بنے، شہید بن جائیں. اس طرح بل کلنٹن کی بات کہی. کلنٹن نے کہا تھا کہ میں مورچہ لگا کے لڑنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. اور آپ بھول نہ جائیں بٹ ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا جب یہ افغانستان کے ساتھ جنگ ہوئی تھی تو بش نے کیا بکواس کی تھی. اس نے کہا تھا یہ جنگ ہمارے لیے مذہبی جنگ ہے، اس نے لفظ کروسیڈ کا لفظ استعمال کیا تھا، اگر آپ یہ اور یہ اس کا کافی زیادہ شور شرابہ بھی ہوا تھا اس کے بعد. جی بالکل بالکل. اور میں نے اس کے جواب میں نے بڑی اس کی قیمت بھی چکائی ہے، یہی بتانی ہے. اوکے. بہرحال
وہ بہرحال میں اس میں نہیں اب جانا چاہتا. وہ کافی لمبی ایک ہماری عدالتی جنگ تھی. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سرخرو فرمایا. دوسری بات یہ کہ مقبوضہ بیت المقدس جو ہے ڈیڈ سی کے مغرب کنارے پہ آباد شہر ہے جو آکوپائڈ یروشلم ہے. میں اس کے تھوڑا نقشہ کھینچ دوں تاکہ ہم گریٹر اسرائیل کی طرف میں دراصل آپ کے ذریعے آپ کے جو سننے والے ہیں میں گریٹر اسرائیل کا ایک نقشہ ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ انہیں ہسٹری کا پتہ چل جائے. یہ ڈیڈ سی کے کنارے پہ واقع ہے. یہ 1 منٹ کے بعد انٹرپٹ کرنا پڑے گا آپ کو کیونکہ مجھے بریک پہ جانا ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر اسی چیز کو گریٹر اسرائیل کی چلیے میں 1 منٹ تک میں 1-2 فکریں جو کر سکتا ہوں کہہ دیتا ہوں. میں یہ ڈیڈ سی کے کنارے پہ یعنی ہے یروشلم بیت المقدس, اور یہ مسلمانوں, عیسائیوں, یہودیوں سب کے لیے قابل احترام شہر, مقدس شہر ہے. ان تینوں مذہب سے تعلق رکھنے لوگ جو یہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں, میں بھی گیا ہوں وہاں پہ اپنے قبلہ اول دیکھنے کے لیے. یہیں پہ یہودیوں کی مقدس دیوار گریہ بھی ہے اور مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے. فلسطینی اور اسرائیلی دونوں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو آکوپائڈ بیت المقدس ان کا حقیقی قانونی دارالحکومت ہے. مگر آج آپ جانتے ہیں اسرائیل کا مکمل قبضہ ہے اور وہاں اس نے اپنی حکومت کے قریباً تمام اداروں کے مراکز بھی بنا لیے ہیں. برطانوی وزیر خارجہ آرتھر بیلفور نے 1917 میں مشرقی وسطیٰ کا جغرافیہ بدلنے کی جو بات کی تھی, اس نے اسے ایسا برطانیہ تنازع کھڑا کر دیا جو 100 سال ہو گئے, آج 103 سال ہو گئے. آج سارا مڈل ایسٹ اس کی لپیٹ کے اندر, جنگ کی لپیٹ کے اندر ہے. وہ گریٹر اسرائیل کا شیطانی منصوبہ کیا ہے, میں اس آپ کے اس بریک کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. وہ جس کو میں نے ابھی اشارہ کیا ہے آرتھر بیلفور کا, اس کا منصوبہ کیا تھا میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. آپ مجھے بریک لے لیں آپ, ٹھیک ہے. For my listeners, if they want to ask a question again, I will just repeat my numbers 033344400940. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمیع ملک صاحب, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کے اوپر ہمارا ٹاپک ہے, اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ بریک کے بعد ہم اسی چیز کو کنٹینیو رکھیں گے. تو اسٹے ٹیون. السلام علیکم. If you want to advertise your business on Revive FM, then visit www.revivefm.co.uk or contact our sales team now on 07944 565616. That's 07944 565616. Advertise with Revive FM. Super Best Meze Grill, the Turkish restaurant where all our food is prepared to perfection. Our mixed grill family platters include lamb shish, chicken shish, Adana kebab, lamb ribs, chicken doner, lamb doner, chicken wings and lamb chops. And all are served with rice, salad, along with a selection of our cold mezes. To see our full menu, go to superbestmezegrill.co.uk. For the perfect dining setting, visit us now at 21 to 23 Broadway, Stratford, E15 4B, or call 0208 555 3335. Super Best Meze Grill. I came over from the Caribbean on my mother's passport in 1962. So when my right to live here was questioned, it broke me. I was afraid, and to be honest, I was skeptical about calling the Windrush Help Team. But my husband persuaded me, and I'm so glad I found the courage. The team have been really great. Now I've got the right documents and compensation too. It doesn't change what happened, but it helped. To find out if they could help you too, visit gov.uk/Windrush Help Team. Did you know that girls like Noura walk an average of 3 miles every day in search of clean water to support their families? Minhaj Welfare Foundation believes you can end the water crisis by building small and large-scale water projects. Your charity is helping improve the lives of communities living in the poorest regions of the world. However, more needs to be done. Support Water for All. Donate today. Call us now 0300 30 30 777 or visit us on minhajwelfare.org. Nikah, talaq, counseling on matrimonial disputes, Islamic wills, Islamic law of inheritance, or an Islamic verdict on any other issue. The Muslim Sharia Council is at your service. We provide official certification, and our experienced and highly qualified imams are available to provide you with guidance when needed. MQI London is based at 292 to 296 Romford Road, Forest Gate. We are open from Monday to Friday, 2 to 4 p.m. Or alternatively, call us now on 0208 257 1786. Thousands of people who suffered sexual abuse as children have now been heard. It was wonderful to be finally listened to. The Truth Project,
part of the independent inquiry into child sexual abuse, will close in 2021. But for now, we're still here to listen, to hear your experience, and help create a safer future for children. Search Truth Project. I wash my hands to protect my family. I wear a face covering to protect my mates. I make space to protect my colleagues. Hands. Face. Space. I wash my hands to protect strangers. I wear a face covering to protect other passengers. I make space to protect you. Hands. Face. Space. As we spend more time indoors, we need to do whatever we can to help protect each other from coronavirus. So please, wash hands, cover face, make space. Revive FM 94.0. On the radio. on your mobile And online. Assalamu alaikum, welcome back to Revive FM 94.0. I'm your host Nawaz Raja Pakistani with your weekly program Signature Talk. اور آج کا دن ہمارا ٹاپک ہے گریٹر اسرائیل اور اس کا منصوبہ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب، جن کے ساتھ بڑی ہی منافع بخش اور انفارمیٹیو گفتگو چل رہی ہے، جو جیسا کہ ہم پچھلے حصے میں دیکھ چکے ہیں. تو اسی کے اوپر آپ نے اگر کسی نے اس ٹاپک کے اوپر کوئی کویسچن ہمارے ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب سے یا مجھ سے کرنا ہے تو پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو کال اس آن 0333440940 and you can also send us a text message on WhatsApp which is the same number 0333440940 and you can watch us live on Facebook and YouTube as well. So sir, assalamu alaikum, welcome back sir. السلام علیکم، ویلکم بیک. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے اس وقت مجھے، ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا. السلام علیکم. کہاں ہے تو السلام علیکم، کین یو ہیئر می سر ناؤ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر پروگرام سے پہلے ہم پہنچے تھے 1917 آرتھو بیلفور جو ایک معاہدہ ہوا تھا اور گریٹر اسرائیل کا نقشہ پیش کیا گیا تھا. جی سر وہیں سے جی اب میں آتا ہوں. یہ گریٹر اسرائیل کا یہ جو شیطانی منصوبہ ہے، یہ 4 نکاتی ایجنڈے پر استوار ہے، یعنی جس پر یہودیوں اور قدامت مسیحیوں نیو کانس کا کامل اتفاق ہے، جس کی تکمیل کے لیے وہ سر دھڑ کی بازی لگانے پر تلے ہوئے ہیں. اور اول سب سے بڑی خوفناک جنگ ہے ان کے جو پوائنٹس ہیں. دوسرے نمبر پر مسلمانوں کے 2 اہم ترین مقدس مقامات کا انہدام ہے، معاذ اللہ، یعنی مکہ مکرمہ، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی. اور تیسرے نمبر پر معبد کی تعمیر، ہیکل سلیمانی سے کہتے ہیں. اور چوتھے نمبر پہ حضرت داؤد کی تاج پوشی کے لیے استعمال ہونے والا پتھر، یعنی تھرون آف دا ڈیوڈ کو نو تعمیر شدہ معبد میں رکھنا، جسے ہیکل سلیمانی میں رکھنا ہے. یہ ان کے 4 پوائنٹس ہیں گریٹر اسرائیل بنانے کے سلسلے میں. اب آپ یاد رکھیے کہ 1897 میں پروٹوکولز آف زائنسٹ بنے تھے اور گریٹر اسرائیل کا نقشہ تیار ہوا تھا. اس نقشے میں یہ آپ کو مل سکتا ہے گوگل کے اوپر، اس نقشے اور یوٹیوب پہ مل سکتا ہے. اس نقشے میں ایک سانپ دکھایا گیا جو اس نے تمام علاقوں کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے. دنیا بھر میں اس وقت جو ہے، جو ان کے مطابق 1.5 کروڑ یہودی ہیں، جس میں صرف ابھی یہ کہتے ہیں کہ 35 لاکھ یہودی جو ہیں اسرائیل میں اب تک آئے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم جو علاقے فتح کرتے جائیں گے، یہ علاقے اپنے قبضے میں لیتے جائیں گے، ہم باقی تمام یہودیوں کو بھی یہاں پہ لا کے آباد کریں گے. اس طرح ہم یہودیوں کی ریاست یہاں پہ قائم کریں گے. سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کے فلو کے دوران. یہ جو نقشہ تھا، یہ جو آپ نے نقشہ بتایا، اس میں کون کون سے علاقے آتے ہیں جو انہوں نے دیا تھا اور جس کے ارد گرد سانپ تھا؟ یہ اس میں اردن ہے، شام ہے، اس کے ساتھ ساتھ یمن بھی ہے، بیروت بھی ہے، اور عراق پورا ہے، سعودی عرب کا علاقہ ہے، سعودی عرب علاقہ بھی ہے، کویت بھی ہے. یہ سارے علاقے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دراصل بڑا خطرناک، آگے میں چل کے اس کا جو میں کنکلوژن کروں گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ جو ہندو جو ہیں وہ اور یہودی، ہنود اور یہود کیسے آپس میں ملیں گے. دراصل ان دونوں ہنود اور یہود دونوں کا پروگرام ایک دوسرے کی اپنی ریاستوں کو ملانا ہے آپس میں. یعنی ہندو آپ کو پتا کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جہاں تک بحر ہند ہے، جس کو بحر ہند لگتا ہے اس پہ اکھنڈ بھارت بنے گا. ایگزیکٹلی ایسے یہ ہندوؤں کا RSS کا یہ واضح اس میں موجود ہے. ان کے جو پروٹوکولز ہیں RSS کے مطلب ہے.
اسرائیل یہ جو گریٹر اسرائیل ہے یہ مطلب انہوں نے بھی یہی دعویٰ کر رکھا ہے، جیسے میں نے آپ نے پوچھا میں نے کو بتا دیا. اور سانپ جو آپ دیکھ لیں گے، جو سانپ نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، اور سانپ کا منہ معاذ اللہ آپ یہ دیکھیں گے خانہ کعبہ کے مکہ کے اندر رکھا گیا ہے. یعنی انہوں نے یہ جو ملعون جو نقشہ بنایا ہے اس کے اندر. اب آپ یہ دیکھیے کہ میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ اب واقعی ترتیب یوں بیان کی ہے، یعنی پہلے سب سے قیامت صغریٰ جو ہے بہت بڑی خوفناک جنگ ہوگی. اور میرے حساب سے، اور جو میں نے اس کو بھی مضمون لکھا تھا، اس کو یعنی تیسری ورلڈ وار کہا جا سکتا ہے، تیسری عالمی جنگ ہوگی، جس کا میدان جنگ اسرائیل میں مجیدو نامی کی ایک پہاڑی ہے اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو بتایا جاتا ہے. مسیحی، کرسچن اور یہودی بائبل کی کتاب مکاشفات ہے، وہاں باقاعدہ طور پہ ایک پریڈکشن کی گئی ہے اس کے بارے میں جو میں نے آپ سے بات کی گئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو میں آپ کو ہنٹس اور ریفرنس دے رہا ہوں آپ بے شک لکھتے بھی جائیں تاکہ لوگوں کو آئندہ سوال کرنے کے لیے بھی ان کو آسانی رہے. یہ مکاشفات ایک کتاب ہے، ان کی دونوں بڑی مقدس کتاب ہے. کرسچن بھی اور یہودی دونوں جو ہیں اس میں سے وہ سند لاتے ہیں کہ بھی یہاں پہ ایک بہت بڑا ایک ہم غزوہ ہند کہتے ہیں، یہ کہ تیسری ورلڈ وار ہوگی مطلب ہے. پھر یہ مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کا جو انہدام کرنے کا ملعون جو منصوبہ ان کے زیر غور ہے. اب میں آپ کو یہ بتا دوں، صخرہ چٹان کو کہتے ہیں عربی جی. اب قبۃ الصخرہ وہ سنہری گنبد والی عورت ہے جو اکثر تصاویر میں ہم دیکھتے ہیں. مسلمانوں کو یہ دونوں مقامات بڑے مقدس ہیں. یروشلم میں ایک پہاڑی پہ واقع ہیں یہ، اور میں خود گیا ہوں اس پہاڑی کے اوپر بھی. یعنی اس پہاڑی کو یہودی ٹیمپل ماؤنٹ یا اپنے سینگا کی پہاڑی کے نام سے پہچانتے ہیں. ٹھیک. اب اس کی تاریخ تھوڑی سی اور میں آپ سے واضح کر دوں کہ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کو پتا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں بحثیت مسلمان، ہمارا تو قرآن میں بتاتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من الرسل وقالوا سمعنا وطعنا غفرانک ربنا انک. ٹھیک ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں پہ، تمام رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں، اور کوئی فرق نہیں ہے. لا نفرق بین احد من الرسل، اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہے ہمارے لیے. ہم نے سن لیا، اطاعت کر لی، ہم نے قرآن کے ایک لفظ کی اطاعت کی. ہمارے تو یہ لیکن باقی یہودی جو عیسائی ہیں ان کے مذہب ہم سے، یہ ان کا جو یقین ایقان ہے وہ ہم سے مختلف ہے، ہم سب جانتے ہیں. اب بحث کی ضرورت اس لیے نہیں کہ وقت بہت تھوڑا ہے. اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ، میں جیسے میں نے کو بتایا، میں نے کہا جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا گھر یا جو سنگا سے محبت یعنی معبد بھی کہتے ہیں ان میں، اس پہاڑی پر تعمیر فرمایا تھا. اور نبی ختم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس سدرۃ المنتہا کے لیے معراج میں تشریف لے گئے تھے تو آپ کا براق اسی چٹان سے آسمان کی طرف روانہ ہوا جس کے اوپر یہ سنہری بنا ہوا ہے. جی. پھر عبداللہ ملک بن مروان نے اس چٹان پر ایک گنبد بنوایا جسے قبۃ الصخرہ کہتے ہیں. اردن کے جو شاہ حسین، آج کے جو بادشاہ ہیں، اس کے جو والد ہیں شاہ حسین مرحوم، انہوں نے گنبد پر سونے کی چادر چڑھائی تھی، اور جس کا وزن لگ بھگ جو ہے 35 ٹن بتایا جاتا ہے سونا. اور یہودی نے یہ حرزہ سرائی بھی کر رکھی ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ سونا ایک دن ہمیں ہیکل سلیمانی بنانے کا کام آئے گا. اب میں آپ کو بتاؤں، یہ وہی ٹیمپل ماؤنٹ ہے جس کے نام پر صلیبی جنگجو ٹیمپل نائٹ کے مشہور ہوئے تھے. انہوں نے حضرت سلیمان کی پہاڑی کی حفاظت کے لیے جو سپہ سالار تھے 1099 میں، یعنی آج سے 1030 سال پہلے صلیبیوں کا یہ مقدس جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، ساتویں یوبی کے ساتھ. پھر قبۃ الصخرہ کے ساتھ مسجد عمر بھی تھی، وہاں مسجد اقصیٰ بھی ہے. مسلمانوں کی لالمی کا عالم تو یہ ہو چکا ہے کہ انہیں قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصیٰ کا فرق کا ہی معلوم نہیں، علم نہیں ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے. مجھے بھی عمومی طور پر سنہری گنبد والی عمارت کو ہی یہ مسجد اقصیٰ تصور کر لیا جاتا ہے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. یہ بھی بڑا ایک گہرا دکھ ہے کہ اب جن واسوں کو اپنے اساسوں کا علم نہ ہو، وہ ان کے تحفظ دفاع کے لیے کیا کریں گے. مصر اور ترکی پہلے اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں. پاکستان، سعودی عرب، یو اے ای اور دیگر خلیجی ممالک جو اسرائیل کے بارے میں سخت موقف رکھتے ہیں، ان میں سے یو اے ای اور بحرین جو ہے ٹرمپ کے ہاتھوں بیعت کر چکے ہیں، اور اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی قائم ہو گئے ہیں. آپ کو پتا ہے وائٹ ہاؤس میں بلا کے سائنوی معاہدے بھی سائن ہو چکے ہیں، اور سفارت خانے بھی بن گئے ہیں، اور بہت سے کاروباری ڈیل بھی شروع ہو چکے ہیں ان کی مدد میں. اور بقول ٹرمپ کے 10 ملک اور قطار میں باری کا انتظار کر رہے ہیں. ان ممالک کے بارے میں کبھی کسی نہ کسی وجہ سے اسرائیل سے تعلقات کی خبریں تو آتی رہتی ہیں. اب یہ دیکھیں، ٹرمپ نے امریکی سفارت خانہ جب بیت المقدس سے منتقل کرنے سے پہلے ان تمام حکمرانوں سے
رابطہ قائم کیا تھا. ٹھیک. یہ بھی چیزیں باہر آ گئی ہیں. عالم اسلام کے ان تمام حکمرانوں کو فون کیے تھے جو فلسطین کی اور قدس کی آزادی کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں نا, بڑے بڑے نمازیں مانگتے ہیں, بڑے بڑے ہاتھ اٹھا کے, مطلب ہے امریکہ نے اپنا سفارتخانہ تبدیل کرنے سے پہلے تمام ملکوں کے سربراہوں کو فون کیا تھا, یعنی کہ ان کو میں اپنا سفارتخانہ جو ہے یروشلم, یہ اچانک نہیں اس نے کر لیا تھا, ان کو کانفیڈنس میں لے کر اعلان کر دیا نہیں, باقاعدہ طور پہ تمام حکمرانوں کو فون کر کے کہا تھا کہ میں اپنا سفارتخانہ جو ہے تل اویو سے میں یروشلم میں شفٹ کر رہا ہوں. یعنی سعودی عرب کے شاہ سلمان, مصر کا فرعون السیسی جو ہے, وہ فلسطین کا جو صدر محمود عباس, اس کو بتایا گیا کہ ابھی چند گھنٹے کے بعد میں اعلان کرنے والا ہوں اور میں یہ کرنے والا ہوں. آپ دیکھ رہی کہ تمام کو بتانے کے باوجود یہ تمام مردوں کی طرح خاموش رہے, بعد میں شور مچانا شروع کر دیا, یعنی بعد از مرگ جیسے وویلا کیا جاتا ہے نا, ویسے انہوں نے کیا. امریکہ اور اس کی پیروی میں عالم اسلام کے حکمرانوں نے بیت المقدس کو صرف, آپ دیکھیے بدنصیبی یہ ہے کہ اب صرف فلسطینیوں کا مسئلہ جو ہے نا عربوں کے لیے بنا دیا گیا ہے. مسلمان پہلے یہ پورا تمام عالم اسلام کا مسئلہ تھا, اب یہ صرف عربوں کا مسئلہ بنایا گیا. اب عربوں کے بعد فلسطینیوں کا مسئلہ بن کے رہ گیا, صرف فلسطین کا بیت المقدس فلسطین کے بن کے رہ گیا, یا پھر کچھ ایران کھڑا ہے یا پاکستان کھڑا ہے اس کے ساتھ. آج بھارت فلسطینی آج تنہا کھڑے ہیں, جدوجہد کر رہے ہیں, جانے دے رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں. غزہ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کیسے ہر روز ہی مطلب ہے, اب تو خبریں بھی باہر نہیں آتی. آپ دیکھیں اس وقت تک کبھی بھی بیت المقدس کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمام مسلمان ممالک اکٹھے نہیں ہوتے. یہ صرف دکھاوے کی پوری فوج بنائی گئی, اسلامی فوج, جس کے جنرل راحیل کو کمانڈر چیف بنایا گیا وہاں پہ. وہ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں. مگر کچھ نہیں کیا. ایک کوشچن سر ذہن میں آتا ہے, آپ اس کے اوپر تھوڑی سی ڈالیں کہ ترکی نے تو اس کو, اس جو آج کل جو موجودہ ایک لہر چلی ہوئی ہے جس کے اندر وہ سب لوگ اسرائیل کو تسلیم کرتے جا رہے ہیں, ترکی نے تو بہت پہلے سے تسلیم کیا ہوا تھا کیونکہ ان کا تو سٹائل ہی ڈفرنٹ تھا اردوغان کے آنے سے پہلے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کو تسلیم کر لیں تو اس میں تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس میں آپ کو پاکستان, اور اگر پاکستان بھی اس کو تسلیم کر لے, جیسے کہتے ہیں کہ پاکستان تسلیم نہیں کرے گا, عمران خان نے کہا ہے کہ ہم نہیں کریں گے, مگر وہ کہتے ہیں کہ اگر تسلیم کر لیں تو اچھے تعلقات ہو جائیں, کیونکہ جیسے کہ اس کے بعد انہوں نے سعودی عرب کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لہر چلی تھی جس میں انہوں نے خطبوں کے اندر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ تعلق رکھے, تو ہمیں کیا ہے کہ ہم کیوں نہیں رکھ پاتے ہیں تعلقات. تو ایک یہ بھی کویشچن اب آج کل بہت زیادہ میڈیا کے اندر اور لوگوں کے اندر پوچھا جا رہا ہے کہ ہمیں اس کو تسلیم کرنے میں اور اس کے ساتھ تعلقات رکھنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیے, میں نے پروگرام شروع کرنے سے پہلے دیکھیے مسلمانوں کے لیے دو ہی منارہ روح چیزیں ہیں, قرآن اور حدیث. میں نے جب پروگرام آپ نے شروع کیا تھا تو میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى, یعنی تنبیہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ, یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں, اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا, بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ میں سورہ مائدہ کی 51 آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی. پھر آ جائیں دوسرا قرآن میں سورہ نساء میں 139 میں اللہ فرماتے ہیں الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین یبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جمیعا. یعنی جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں, کیا یہ ان کے ہاں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وہی عزت تو صرف اللہ کی ہے. مگر سر یہ اس میں پھر آپ یہ بھی, اب میں تیسری آیت میں آپ کو سنا دوں, وہ بھی سورہ نساء کی 144 ہے. میں ابھی قرآن سے آپ سے کوٹ کر رہا ہوں, میں بہت سی چیزیں کوٹ کر سکتا ہوں آپ قرآن کی طرف سے. ہم لوگ کون ہوتے ہیں مطلب اپنے فیصلے کرنے والے؟ اللہ نے بہت پہلے 14 صدیاں پہلے فیصلے کر دیے. مطلب اللہ نے سورہ نساء میں 144 میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین تريدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. اے اہل ایمان, اے ایمان والو, مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لو؟ اس کے اوپر ایک اور دیکھیں, یہ دیکھیں قرآن کے اندر
پھر میں اب سورہ انفال میں 73 میں اللہ نے کیا فرمایا کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض فسادا کبیرا. اللہ اکبر. اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں. تو مومنو تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں تم بھی اکٹھے ہو جاؤ, تم بھی ملت واحدہ بن جاؤ. کافر تو اپنی ایک ملت بن چکے ہیں. مگر اس کے اوپر ایک میں کہوں گا کہ سفارتی تعلقات اور بزنس کرنا, اس کو دوستی سے ڈفرینشیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے ڈفرنٹ تھنگ. سفارتی تعلقات ہوں گے, آپ انگیج کریں گے ان کے ساتھ, rather than you are doing a friendship. فرینڈشپ ٹھیک ہے, ہمیں آ گیا کہ ہم نے فرینڈشپ نہیں کرنی. دوستی جیسے ہم بات ہی ہے, دوستی میں ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا یہ دوست ہے, اس کے اوپر ہم اندھا اعتماد کر سکتے ہیں. مگر جب ہم ان کے ساتھ انگیج کریں گے تو ہم اندھا اعتماد نہیں کریں گے. وی ہیو ٹو ٹیک certain precautions and then we can engage with them. دیکھیے نواز صاحب, میں آپ سے گزارش کروں, آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ جو کہ قیامت تک کی ہر چیز سے واقف ہیں, وہ زیادہ علم رکھنے والے ہیں یا ہم؟ وہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں, اللہ رحم فرمایا. چلیے اس کے بعد آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے پاس ہر وقت اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے اور اعلان کرنے کے لیے اور چیزیں بتانے کے لیے فرشتے بھیجا کرتے تھے. میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے ایک باقاعدہ طور پر معاہدہ کیا تھا جب مدینہ میں تشریف لائے تھے. جی جی, آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس معاہدے کو کس نے پامال کیا؟ یہودیوں نے. اس معاہدے کو کس نے مطلب ہے ڈیبیٹ کیا, مطلب ہے بالکل. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم آیا ہمارے لیے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ان پہ لعنت بھیجی, اللہ کی لعنت آئی قیامت تک کے لیے. جن پہ لعنت آئی ہو اس سے تو وعدہ نہیں ہوتا, نہ سفارت تعلقات بنتے ہیں نہ دوستی بنتی ہے. اللہ تو قرآن میں یہی تو کہہ رہا ہے, مطلب ہے ان کے ساتھ تم دوستی نہ کرو, مطلب ہے تم بھی پھر ایسے ہو جاؤ. مطلب ہمارے پاس یہ آخری 1 منٹ رہ گئے, تھوڑا سا اس کے اوپر پوچھ کے ہم اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے کہ ہمارے کہا یہ جاتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو اس وقت ان کی زرہ یا گھوڑے کی تھی, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, وہ بھی ایک یہودی کے پاس گروی تھی. تو مین ہی واز ڈوئنگ اے بزنس ود them. He is not a friend, he was doing a business. دیکھیے میں نے جو رسول اللہ کی بات کا ریفرنس دیا ہے وہ اس سے پہلے کی باتیں. ٹھیک, اگر آپ تاریخ دیکھیں نا, یہی ہم گڑ کر جاتے ہیں, وہ پہلے کی باتیں. جب رسول اللہ نے جب یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا جنگ بدر کے وقت موقع کے اوپر, تو اس کے بعد کوئی ایسی مثال ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی, نہ تاریخ اسلامی میں نہ کسی اور تاریخ میں کہیں ہمیں نہیں ملتی, نہ حدیث میں ملتی ہے, کہیں ہمیں نہیں ملتی. اس کے بعد کسی نے کوئی کاروبار نہیں کیا. صرف ایک کام اس سے پہلے آخری کام ہوا تھا, وہ جب حضرت عثمان غنی نے یہودی سے کنواں خریدا تھا جو آج بیرس میں موجود ہے. تو چلیے میں آپ اسی کو میں سم اپ کرنے لگا ہوں. آپ دیکھیں اسرائیل کے ساتھ سمجھوتے میں بھی مصیبت یہ ہے کہ ان تمام تفصیلات بتانے کا مقصود یہ ہے کہ 1948 سے لے کے تاحال امریکہ ابھی اسرائیل کا معاون و مددگار بالکل اس کے پیچھے کھڑا ہے, اور مسلمانوں کا اب جس طرح اسرائیل دشمن ہے اس طرح امریکہ بھی دشمن بنا ہوا ہے, خاص طور پر پاکستان کا. لیکن اس کے باوجود بدنصیبی یہ ہے کہ عالم اسلام کے حکمران پالتو کتوں سے بھی بدتر امریکہ کے وفادار ہے. بالکل یعنی آپ دیکھیں 1967 میں اسرائیل نے فلسطین کے بقیہ سے پر قبضہ کر لیا. اس کے ساتھ ہی بیت المقدس بھی اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا. اب یہ باقاعدہ طور پہ یعنی اس کو مسترد کیا جا رہا ہے, جو تسلیم کرایا جا رہا ہے. مطلب آپ مجھے یہ بتائیے کیا یہ ممکن ہے؟ آپ دیکھیں فاکلینڈ کتنے ہزار میل دور ہے یہاں سے برطانیہ سے. کیا برطانیہ نے فاکلینڈ جزیرے کے لیے لڑائی نہیں کی؟ کیا آپ نے فوجی نہیں بھیجے؟ کیا اپنا بحری بیڑا نہیں سے بھیجا وہاں پہ؟ کیا کتنے خرچ آتا ہے فاکلینڈ جزیرے کے اوپر؟ اسی چیز کو آگے کنٹینیو رکھیں گے, اور اسی یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ہمارے لوگ حکمران کیسے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں, اسی چیز کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم پروگرام کے اگلے بریک کی طرف جائیں گے, اور تھوڑا سا اسی حصے کو کشمیر کے اوپر بھی ٹچ کریں گے کہ جیسے یہ تھوڑا سا فلسطین کے ساتھ ہو رہا تھا, کہ کشمیر کا بھی وہی حال کیا جا رہا ہے کہ انڈر دا ٹیبل ایگریمنٹ کر لیا گیا, اور ٹھیک ہے کشمیر کا یہ حصہ آپ کا اور یہ حصہ ہمارا. اگر مجھے جی ٹھیک ہے, آپ بریک لے لیجیے, اس کے بعد میں کشمیر کے معاملے کو ٹچ کر کے بتاتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے سر. فار مائی لسنرز وی آر گوئنگ آن ٹو دی بریک. فار مائی دی guest, if you want to ask a question, 0333 and after the break we will continue on this topic. Assalamu alaikum. Nitro Treats, the dessert lab where your treats are formulated before your very eyes. Keep cool with our flavored shaved ice
or chill out with our exclusive Dragon Breath Nitro ice creams. Experiment with our selection of mojitos or indulge in our traditional faludas or lassies. Visit Nitro Treats at 210 Ilford Lane, where our nitrologists remain ready to serve. Nitro Treats. It's nitrolicious. क्या आपको मालूम है कि नूरा जैसी बच्चियां पानी के लिए रोजाना 3 मील पैदल सफर तय करती हैं? मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन को यकीन है कि आप छोटे और बड़े पैमाने पर पानी के मंसूबे लगाकर इस बहरान को खत्म कर सकते हैं। आपके एहतियात दुनिया भर के पसमानदा लोगों का म्यार जिंदगी बेहतर बना रहे हैं, जबकि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। पानी सबके लिए के प्रोजेक्ट में हमारी मदद कीजिए। आज ही अतिया कीजिए या हमारी वेबसाइट विजिट करें www.minhajwelfare.org। Rosia Plumbing, the boiler specialists. We do new boiler installations, full house central heating systems, underfloor heating, boiler repairs, boiler servicing, and gas safety certification for landlords. With some of the best prices in town, there's no job too big or too small for our qualified engineers. For a free, no obligation quote, contact us now on 07956 282 948. Rosia Plumbing, the boiler specialists. Nikah, talaq, counseling on matrimonial disputes, Islamic wills, Islamic law of inheritance, or an Islamic verdict on any other issue. The Muslim Sharia Council is at your service. We provide official certification, and our experienced and highly qualified imams are available to provide you with guidance when needed. MQI London is based at 292 to 296 Romford Road, Forest Gate. We are open from Monday to Friday, 2 to 4 p.m. Or alternatively, call us now on 0208 257 1786. Thinking about selling or letting your home? With Maxwell Estates, you don't need to look any further. Well established with over 15 years of experience, Maxwell Estates are specialists in residential sales and lettings. We manage over 200 properties in and around Northwest London, keeping our landlords and tenants updated with all the latest laws and legislations. Based in Edgware, our experienced specialist negotiators always ensure we maximize the full potential of your property. Call us now on 0208 952 0808 for a free no obligation quotation, or visit our website www.maxwellestates.co.uk for further information. Maxwell Estates, the name you can trust. Hello, I'm Ria from the Windrush Help Team. If you came to the UK before the end of 1988 and are struggling to prove your legal status, I could help. You may also be entitled to compensation. I'm here to answer your questions and talk you through the application process. Anything you tell us will be treated sensitively and won't be passed on to immigration enforcement. Visit gov.uk/Windrush Help Team. The Windrush Help Team, here to support you and your family. If you want to advertise your business on Revive FM, then visit www.revivefm.co.uk or contact our sales team now on 07944 565616. That's 07944 565616. Advertise with Revive FM. Revive FM 94.0. On the radio. On your mobile. And online. Assalamu alaikum. Welcome back to Revive FM 94.0. I'm your host Nawaz Raja Pakistani with your weekly program Signature Talk. And today with me is Dr. Samiullah Malak as a guest, and we are discussing a very interesting topic on Greater Israel. But in this part, we are going to discuss a little bit about the Kashmir and also who will be the future superpower. And I will ask Sir بڑے چھوٹے سے 2 کویشچن کروں گا، اور مجھے پتا ہے کہ ٹائم کی ہمارے پاس بڑی قلت ہے، اس وقت صرف ہمارے پاس 9 منٹ رہ گئے ہیں، اور آئی نو اٹس ویری ہارڈ ٹو کور دیز 2 تھنگس. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی جو موجودہ آرٹیکل 360 ایک بنایا گیا ہے انڈیا کی طرف سے، اور میرے خیال میں یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب ادھر گئے تھے اور اس کے بعد کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ آرٹیکل 360 جو انڈیا نے کیا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ جو انڈیا کا حصہ ہے وہ اپنے پاس رکھیں، اور جو کشمیر کا حصہ پاکستان کے پاس ہے وہ پاکستان کے پاس رہنے دیں. دس از دا سیٹلڈ دی ٹیریٹری نا، اور یہ فورسلی کر دیا گیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم.
گزارش یہ ہے کہ پاکستان بھی کشمیر کے معاملے میں امریکہ کو تسلیم کرنے پر ہمہ وقت آمادہ رہتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ ہاں جی بالکل ایسا جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ عربوں نے ہمیشہ فلسطینیوں کو یہ دھوکہ دیا ہے کہ بھی بس یہ مادہ ہونے والا ہے، اسرائیل کو اپنا حصہ مل جائے گا، دو ریاستیں بن جائیں گی، ایک اسرائیل بن جائے گا، ایک فلسطین بن جائے گا، بیت المقدس جو ہے مشترکہ بن جائے گا۔ جس طرح عرب جو ہے وہ خواب دکھاتے رہے، اس طرح آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ نے بھی ہمیں خواب دکھایا۔ ہمارے عمران صاحب جب تشریف لے کے گئے تو ٹرمپ نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں آپ کو میں صلح کروا دوں، یہ کر دوں وہ کر دوں۔ یہ سارا دھوکہ تھا ہمیں۔ اگر آپ میرے کالم پڑھ لیں، آپ اسی دن کے کالم پڑھ لیں تو آپ میں نے اس وقت بھی کہا تھا، میں نے کہا کہ پہلے تو کشمیر نہیں گیا تھا، اب ٹرمپ نے کہا کہ میں تصویر کراتا ہوں اب کشمیر چلا جائے گا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے دو بلیوں کے درمیان بندر جو ہے تنازعات جو منصفی کرتا ہے، اور وہی ہوا ہمارے ساتھ۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان کی تقسیم کے وقت سے ہی امریکہ جو تھا اس کا پہلا انتخاب جو تھا وہ ہندوستان ہی تھا، لیکن ہندوستان نے فوری طور پر روس کے ساتھ پینگیں بڑھا لی تھی فوری طور پہ، اگر آپ کو یاد۔ لیکن ہندوستان بنی نے بڑی چالاکی کے ساتھ امریکہ کے ساتھ پوری بگاڑی نہیں، لیکن کام روس کے ساتھ چلتا ہے۔ اب جب اس نے جب کہا تھا، جب آپ کو یاد ہوگا جب ٹرمپ نے صلح کی بات کی، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جو ہے مودی بہت بڑا ایک جلسہ اس کے باہوں میں بائیں ڈال کے کر کے آیا تھا ہندوستان کے اندر، امریکہ کے اندر اس نے بات کیا تھا، باتیں بڑی طے ہو چکی تھی وہاں پر ہر چیز میں۔ اب آپ یہ دیکھ لیے اس کے نتیجے میں آج ہندوستان ایک ہندو عورت جو ہے وہ امریکہ کے نائب صدارت کا الیکشن لڑ رہی ہے، یہ بھی آپ انداز کر لیں۔ جہاں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو پتا ہے ہماری حکومت کے اندر اہم عہدے جو ہیں ہندوؤں کے پاس چلے گئے ہیں۔ آپ کا چانسلر بھی، آپ کا، میں اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہتا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ قوانین جو ہے سامنے آڑے آ جائیں، لیکن میرے اشارے کافی ہیں آپ کے لیے۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے باقاعدہ کام کیا ہے۔ میں یہ کام بتاتے ہوئے اپنی نالائکیوں کا، مسلمان ملکوں کی حکمرانوں کی نالائکیوں کا بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کتنے نالائک گزرے۔ حالانکہ اسلحہ سب سے زیادہ مسلمان خریدتے ہیں، پیٹرول سب سے زیادہ یہ بیچتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے پیسے، اربوں کے تیل جو وہاں پہ خزانے پڑے ہوئے وہاں پہ، اس سے ان کے اسلحے کے کارخانے چل رہے ہیں، فارماسیوٹیکل کمپنیاں بھی چل رہی ہیں، اکانومی پوری مدد ان کو مل رہی ہے، لیکن جوتے بھی ہمیں مارے جا رہے ہیں۔ اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کشمیر کا، آپ کے پاس کیونکہ ایک منٹ رہ گیا ہے، اس سے میں زیادہ میں کیا افسوس کا اظہار کروں کہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے آ کے یہاں پہ کہا تھا، اسلام آباد میں آ کے کہا تھا کہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جس میں اولمپک پھر دوبارہ جیت کے آ گیا ہوں۔ ایسے ہی دیکھیے اولمپک جیتنے کے بعد کیا ہوا، 360 370 جو تھا وہ ختم کر دیا گیا، ہندوستان نے ختم کر کے کشمیر کو ساتھ شامل کر لیا۔ آپ دیکھ لیں گے جس طرح میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ امریکہ نے یروشلم میں اپنا سفارت خانہ لانے سے پہلے باقاعدہ طور پہ عربوں سے مشورہ کیا تھا کہ میں اپنا لے کے جا رہا ہوں، اور سارے چپ رہے اور کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ باقاعدہ طور پہ ہمیں اس بات کا علم تھا، ہمارے حکمرانوں کو اور دوسرے مقتدر علم تھا کہ مودی جو ہے 370 ختم کر کے کشمیر کو ضم کرنے جا رہا ہے، ان کو اس بات کا علم تھا۔ یہ ہماری قوم کو دھوکہ دیا گیا، پاکستانی کو دھوکہ دیا گیا۔ میں کشمیری ہوں، کشمیر کے رہنے والا ہوں، ابھی بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر میرے خاندان کے 90% افراد وہیں اس مقبوضہ کشمیر میں رہتے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ ہم کیا قیمت ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے تو بڑے آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ابھی کہا جائے کہ ابھی آپ حج کے لیے آئیں تو وہ کہتے ہیں جی حج پہ بھی جانا چاہتے ہیں لیکن پہلے پاکستان سے ہو کے جانا چاہتے ہیں، پاکستان کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا کے جانا چاہتے ہیں۔ پوچھا کیوں؟ میں نے اپنے چچا سے پوچھا، میں نے کہا آپ تو دنیا میں نہیں رہے، میں نے کہا آخر آپ کیوں یہ خواہش کرتے ہیں؟ میں اس خانہ کعبہ کے اندر ایز اے چیف انجینئر کام کر رہا تھا، تو میں نے کہا میں آپ کو سیدھا یہاں پہ بلانا چاہتا ہوں، آپ یہاں پہ آئیں۔ کہتے میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں پاکستان جاؤں تاکہ میں نے یہاں کی جو مجھ پہ جو گندگی اور ملونیت مجھ پہ جو چڑھی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے، اس میں پاک ہو کے نہا کے میں جس طرح وضو یعنی کسی جگہ خاص میں بات کرنے کی جانا ہو تو نہانا پڑتا ہے، پاک ہونا پڑتا ہے، میں پاکستان میں پاک ہونا چاہتا ہوں پہلے، پھر میں جانا چاہتا ہوں۔ اتنی عقیدت، ہم ان کی اولاد ہیں، اب بھی ہم شہادتیں دے رہے ہیں، ہمارے خاندان کے افراد، میرے کشمیر کے افراد، بچے بچیاں بھی شہادتیں دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ اب بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا کیا گیا تھا، تو لا الہ میں کشمیر ایک حصہ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں، آپ سید گیلانی کو دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ ضعیف 87 سال کا جو ضعیف ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب یہ کر کے کشمیر جب انہوں نے کر لیا، سارا کام کر لیا، تو
عمران خان صاحب نے منع کر دیا کہ خبردار کوئی بارڈر کی طرف نہ جائے, کوئی جہاد کا نام نہ لے, دیکھیں میں آپ کا سفیر بنتا ہوں, میں کشمیر کا سفیر بنوں گا. مجھے بتائیے کیا ہوا سفیر بن کے؟ وہ سفارت ہم نے اپنی آنکھوں سے سفیروں کا حال دیکھا ہے. افغانستان کا سفیر جو پاکستان میں تھا ملا ضعیف, اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. ملا ضعیف میرے بڑے اچھے دوستوں میں ہیں, انہوں نے مجھے اپنی جو کتاب بھیجی ہے, اس کتاب کے پہلے سرور پر جو چیز لکھ کے مجھے بھیجی ہے قرآن کی آیت, میں کتاب کو پڑھنے سے جب اس کو پڑھتا ہوں تو روتا ہوں اس کو میں دیکھ کے. اس نے کہا کہ مجھے اس بات کا افسوس نہیں ہے گوانتانامو میں مجھ پہ کیا سلوک کیا گیا, لیکن بتائیے یہ میں کیسے بھول جاؤں کہ پاکستان میں کافروں کے زمانے میں, جہالت کے زمانے میں بھی سفیروں کو پناہ ملا کرتی تھی. میں تو مسلمان ملک میں تھا, مجھے یہاں ننگا کر کے گھسیٹ کے اسلام آباد میں آپ کے لوگوں نے ان کے حوالے کر دیا. بتائیے میرے پاس اس کا کیا جواب. چلیں یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے. چلیں سر آخری جو چند منٹ 3 منٹ رہ گئے, 2 منٹ کے اندر آپ سے کویشچن ہے, کہ بڑا لمبا کویشچن ہے, اس کا بس تھوڑا سی جواب چاہیے ہوگا. کہ آپ نے بتایا کہ امریکہ کا اس وقت بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے, مگر آپ کا ایک کالم ہے کہ ہو ول بی دی سپر پاور, جس کے اندر آپ نے ہنٹ دیا ہے کہ جیسے کہ چائنا جو ہے از اوور ٹیکنگ ایوری تھنگ, معدنیات وغیرہ, اور ہی از گوئنگ ٹو بی اے سپر پاور ان فیوچر. جی بالکل. دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں, میں بینگ یعنی کنسلٹنٹ انجینئر, میں نے کوئی انٹرنیشنل کمپنی ڈی سی آئی جس کے اندر میں نے 35 سال کام کیا, اور میں پہلا مسلمان انجینئر تھا جو کہ اس کا ڈائریکٹر بھی بنا, اور ایز اے ڈائریکٹر پھر میں نے ریزائن کیا, پھر میں نے اپنی کنسلٹنٹ فرم کھولی میں. اور اس حوالے سے میں سی پیک کمیٹی کا ممبر بھی ہوں. میں سی پیک کو یعنی صرف نقشوں میں نہیں میں دیکھتا, میں اسے عملی شکل میں دیکھ رہا ہوں سی پیک کو. یہی وجہ ہے کہ جب 1 روڈ 1 بیلٹ کا انیشیٹو لیا گیا تو اس میں بولا تو میں بھی وہاں پہ انوائٹڈ تھا ایز اے یعنی اسٹیٹ گیسٹ, میں وہاں پہ موجود تھا. بات یہ کہ آئندہ کی سپر پاور وہ ہوگی جس کے پاس آپ منڈیاں زیادہ ہوں گی, جس کے پاس. میں چھوٹی سی تیزی سے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کو یاد ہو تو چائنی جو آج کل جو چائنا کے ٹریڈ جو اسسٹنٹ وزیر اعظم ہیں, یہ پہلے ٹریڈ منسٹر تھے. تو انہوں نے 85 میں ایک انٹرویو دیا تھا CNN کو. 85 کے اندر CNN کو انٹرویو دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ بات یہ ہے کہ تمام ملک جو ہیں 10 سال کے منصوبے بناتے ہیں, ہم نے بھی منصوبے بنائے, لیکن جو موسٹ کامیاب ملک ہے اپنے منصوبوں پہ عمل کرنے والا وہ سویڈن ہے, اور اس کا جو ریشو ہے کامیابی کا 78% ہے. یعنی 78% اس نے اچیو کر لیا. یہ سب سے ہائر نمبر اس کا ہے 10 سال کا. اس نے کہا کہ ہم نے 10 سال کا منصوبہ بنایا, اس 10 سال کے منصوبے کا 100% ہم نے 7 سال میں اچیو کر لیا. کیا بات. اس سے اگلا 10 سال کا ہم نے منصوبہ بنایا, وہ ہم نے 6 سال میں پورا کا پورا اچیو کر لیا. کرتے 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 وہ 2025 تک لے آیا. اس نے کہا کہ 2025 میں ہماری پوزیشن یہ ہوگی. میں 85 کی بات کر رہا ہوں. 85 میں انٹرویو دیا تھا. اس 35 سال پہلے میں نے اس کا انٹرویو سنا تھا, خود میں نے سنا تھا. وہ آج میرے پاس ریکارڈ میں موجود ہے. وہ میرے بڑے اچھے دوستوں میں بھی ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں. اس نے ایک فکرہ بڑا زبردست کہا تھا جس میں بڑی لہر ہوئی تھی. اس نے کہا کہ 2025 کے اندر ہم چائنا تمام دنیا کی جتنی بھی بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں اس کو تالے لگا دیں گے, اور تالے بھی جو ہوں گے وہ چائنا کے بنے ہوئے ہوں گے. یس, اس کا کانفیڈنس ہے. اب آ جائیں ان کی ترقی کا معاملہ دیکھ لیجئے. مطلب جو میں نے آپ کو جس کالم کے آپ ذکر کر رہے ہیں, میں نے اس میں ثابت کر دیا ہے عملی طور کے اوپر کہ چائنا نے کس طرح کہاں پہ افریقہ کے ممالک میں, مشرقی افریقہ میں, ویسٹ افریقہ میں کہاں اس نے انویسٹمنٹ کی ہے. اور لیتھیم جو کہ سب سے بڑی ایک مادنی یعنی ایک معدنیات ہے جو کہ چیز ہے, اس کے دنیا کے 82% شیئر چائنا کے پاس ہے. چائنا کے پاس چلیں گے. چلیں سر, تھینک یو. آج آپ کے ساتھ بات کر کے بڑی خوشی ہوئی. اور جیسے یہ بہت شکریہ سپر پاور کے اوپر تو آپ کے ساتھ ایک اور پروگرام بنتا ہے, اور انشاءاللہ تعالی میں آپ سے دوبارہ ٹائم لوں گا, اور امید ہے کہ آپ یہ دیں گے, کیونکہ جتنا زیادہ ہسٹری کا اور چیزوں کا ہمیں آپ سے معلوم ہوتا ہے, اور ہمیں پتہ چلنا چاہیے. ہم لوگوں کو, ہماری جنریشن کو اس چیز کا علم نہیں ہے, بالکل بھی علم نہیں ہے, اور بالکل ناپید ہو چکا ہے. ماشاءاللہ آپ کے سوالات سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یو آر ویل اویئر پرسن. تھینک یو. تو انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Did you know that girls like Noura walk an average of 3 miles every day in search of clean water to support their families? Minhaj Welfare Foundation believes you can end the water crisis by building small and large-scale water projects. Your charity is helping improve the lives of communities living in the poorest regions of the world. However,
More needs to be done. Support Water for All. Donate today. Call us now, 0300 30 30 777, or visit us on minhajwelfare.org. Amigos, the signature name when it comes to burgers and shakes. Our succulent burgers are prepared in front of you while you wait. Whether you go for our 6-ounce Mexican or our 10-ounce Texan, or you decide to go for our messy fries or our buffalo wings,